والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وبناته وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلی علیہ. محترم مکرم حاضرین کرام، محترمہ مکرمہ بہنوں بیٹیوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بھلائیاں جو تم دیکھتے ہو یہ خزانے ہیں، ان خزانوں کی کنجیاں ہیں. خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے بھلائی کی کنجی بنا دیا، اور برائی کا تالا بنا دیا، اور برباد ہوا وہ شخص جس کو اللہ نے برائی کی کنجی اور بھلائی کا تالا بنا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. تھوڑی بات اس کے معنی بہت زیادہ ہے. یہ حدیث بھی اسی میں سے معلوم ہوتی ہے کہ دو جملے ہیں اور ساری زندگی کے احوال اس میں جمع ہیں. ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بھلائیاں جو تم دیکھتے ہو یہ خزانے ہیں، ان خزانوں کی کنجیاں ہیں. خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے بھلائی کی کنجی بنا دیا اور برائی کا تالا بنا دیا، اور برباد ہوا وہ شخص جس کو اللہ نے برائی کی کنجی اور بھلائی کا تالا بنا دیا. عربی میں خیر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے مخلوق کو نفع پہنچے، اس کی ذات کو بھی نفع پہنچے اور اس سے لوگوں کو بھی نفع پہنچے، اس کو خیر کہتے ہیں. اور خیر دو طرح کی ہے. ایک خیر دنیا کی ہے، وہ دنیا تک محدود ہے، اور ایک خیر ایسی ہے جو دنیا میں بھی ہے اور اس کا اثر آخرت میں بھی پہنچے گا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعا میں فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. دنیا بھی خیر کے ساتھ اچھی ہوگی اور آخرت بھی خیر کے ساتھ اچھی ہوگی. مسلمان کے اعمال خیر کے ہیں، اور جس کا عقیدہ درست ہے اس کے اعمال اس کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائیں گے، قبر میں بھی خیر ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو خیر ملے گی. اور جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال خیر کرتا ہے، اس کو دنیا میں تو خیر کا جواب خیر سے مل جائے گا. عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کی بنیاد پر اس کے خیر کا اس کا اجر قبر میں بھی نہیں ملے گا، حشر میں بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ دنیا کے معاملات کا فیصلہ تو ظاہری اعمال پر ہے، اور قبر اور حشر کا فیصلہ ایمان کی اندر کی حالت پر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کے فیصلے ظاہری حالت پر ہیں اور آخرت کے فیصلے دل کی حالت پر ہیں. تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں اس بات سے باخبر فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں ان کی کنجیاں ہیں، اور فرمایا وہ آدمی خوش قسمت ہے جس کو اللہ پاک بھلائی کی کنجی بنا دے، برائی کا تالا بنا دے، کہ اس کے ذریعے اچھائی کے تالے کھلتے ہیں اور برائی کے تالے بند ہوتے ہیں. وہ آدمی صاحب خیر ہے. اور اچھائیوں کا عدد اور شمار کرنا تو اپنے بس میں ہے ہی نہیں.
ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری ہو جائے وہ خیر ہے، اور جس سے نافرمانی ہو، اللہ پاک کی ناراضگی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور نافرمانی ہو وہ شر ہے۔ اور دوستو، شر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، ہر جگہ شر موجود ہے۔ خیر والا آدمی وہ جس کے ذریعے سے وہ شر کے دروازے بند ہو جائیں، شر کے دروازے بند ہو جائیں۔ فرمایا خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کے ذریعے خیر کے دروازے کھلیں اور شر کے دروازے بند ہو جائیں، اور بدقسمت آدمی وہ ہے جو شر کی کنجی بن جائے، اس کے ذریعے خیر کے دروازے بند ہو جائیں اور شر کے دروازے کھل جائیں۔ اب ہر آدمی کو اپنے وجود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال سے کتنی خیر پھیلتی ہے اور کتنا شر پھیلتا ہے، اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وجود سے خیر پھیلے، شر بند ہو۔ ہمارا وجود ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجود سے شر پھیلے اور خیر بند ہو جائے۔ جو آدمی اس طریقے کا بن گیا، حضور نے فرمایا برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل خیر میں سے بنائے اور اہل شر میں سے نہ بنائے۔ آج کی اس مختصر حدیث کا اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں، دوبارہ پھر سن لیجئے، لمبی چوڑی تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بھلائیاں جو تم دیکھتے ہو یہ خزانے ہیں، بھلائی خزانے ہیں، ان کی کنجیاں ہیں، اللہ والے ان کی کنجیاں ہیں، علماء ان کی کنجیاں ہیں، محدثین کنجیاں ہیں خیر کی، فقہا کنجیاں ہیں، مفسرین کنجیاں ہیں، نیک لوگ جو دنیا و آخرت کا فکر کرنے والے اور لوگوں کو فکر پر ڈالنے والے وہ ان کی کنجیاں ہیں، اور جو لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھائی کو پھیلاتے ہیں، نہیں کو مٹاتے ہیں، وہ خیر کی کنجیاں ہیں۔ بہت طویل ہے مسئلہ۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے بھلائی کی کنجی اور برائی کا تالا بنا دیا، ہمارے وجود سے برائی ختم ہو۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا لے کہ ہماری محنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے برائی کو ہم ختم کرنے والے بن جائیں اور اچھائی کو پھیلانے والے اور اچھائی کا دروازہ کھولنے والے بن جائیں۔ فرمایا اور برباد ہوا وہ شخص جس کو حضور نے فرما دیا برباد ہوا، اس کو آباد کون کر سکتا ہے؟ فرمایا برباد ہوا وہ شخص جس کو اللہ نے برائی کی کنجی اور بھلائی کا تالا بنا دیا، یہ اس کے وجود سے بھلائی بند ہو رہی ہے اور برائی پھیل رہی ہے، ایسا انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھلائی کی کنجی بنا دیں اور ہمارے وجود سے شر کا دروازہ بند ہو جائے، خیر کا دروازہ کھلتا رہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔